کانوں کی بیماریوں میں اس کی خاص علامت پیپ کی بدبو ہے اور اس کا رنگ. مرکری کی پیپ کا رنگ یا سفید ہوتا ہے یا گرین، اور عموماً تو سفید اور گرین نزلے کے سے متعلق ایلوپیتھک ڈاکٹر یہ وجہ بتاتے ہیں کہ سفید میں انفیکشن کم ہوتی ہے، جب انفیکشن بڑھ جائے تو پھر اس کا رنگ گرین ہو جاتا ہے. پیچش میں بھی یہی پہچان عام طور پر بتائی جاتی ہے کہ جب پیچش کا رنگ گہرا سبز ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. لیکن بعض ایسی دوائیں ہیں جیسے کہ مرکسول، اس میں دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں اور بیچ کا رنگ زرد نہیں ہے، یا سفید ہے یا گرین ہے. اور کان کی بیماری میں گہرا سبز رنگ کا مواد جو خطرناک قسم کی مرکری کی بدبو رکھتا ہو وہی اس کی پہچان ہے. آپ اپنے اس میں بھی لکھ لینا کانوں والے حصے میں. اب ایک چیز ایسی ہے جس کے متعلق پھر میں بتا رہا ہوں کہ میرا اپنا تجربہ نہیں ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ رپچر ڈرم میں دوا کام نہیں آ سکتی، آپریشن کا معاملہ ہوگا. وہ جو آنکھ کان کے اندر ڈرم ہوتا ہے اس کے ایک پردے کے اوپر باہر کی آوازیں اثر ڈالتی ہیں تو اس میں صوتی لہریں پیدا ہوتی ہیں. اس کا دوسرے کنارے کا تعلق آڈیٹری نروز سے ہے. جو لہریں یہاں سے وہاں پہنچتی ہیں وہ اندر نروز میں ایک پلسز بن کے ویوز بن کر آگے چلتی ہیں، اور دماغ ان کو پھر ڈسائفر کرتا ہے، وہ لفظ سنتا ہے، جو باتیں بھی ہیں باریک سے باریک آواز کے فرق کو وہ جو نرو ہے وہ جب دماغی سینٹر تک پیغام پہنچاتی ہے تو وہ دماغی سینٹر انالائز کرتا ہے. اس لیے سافٹ سا ٹیشو ہے دیکھنے میں بالکل ایسا ہی جیسا باقی ہے، لیکن ہر جگہ کی کمپیوٹیشن سینٹر الگ الگ ہے، اس کے کمپیوٹیشن کی کوالٹیز کیپیبلٹیز الگ الگ ہیں. اب یہ خود ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے دہریوں کے لیے. کوئی بھی ایکسپلینیشن ایوولوشن کی یا بلائنڈ سلیکشن وغیرہ کی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی کہ دماغ کیسے ایوالو ہوا، اس قدر کمپلیکیٹڈ چیزیں اور صلاحیتیں دماغ کو کیسے عطا ہوئیں. لہر ہے صرف ایک اونچ نیچ، اس کا آپ سنتے ہیں اور فوراً سمجھتے ہیں. ٹیلی فون پر کال آواز آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا تم فلاں ہو، آپ نے 1 سال سے اس کی آواز نہ سنی ہو. اب آواز کی ویریشن ایسی کہ 1,00,000 آدمیوں کی آوازوں کو آپ الگ الگ پہچان سکیں اور فرق کر لیں، اور پھر اس کی ڈائریکشن کا تصور ہو، فاصلے کا تصور اس سے پیدا ہو کہ کتنے فاصلے پر کس جگہ یہ آواز اٹھ رہی ہے، اور ذرا سا آواز میں اپنی آواز میں بھی فرق پڑے تو لوگ طبیعت پوچھنے لگ جاتے ہیں. یہ سب خدا تعالیٰ کی جو ہے نا تخلیق کا شاہکار ہے کہ کان کی ساتھ اس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں جو ناقابل یقین ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ سینٹر وہاں موجود ہے جہاں بھی ہے، اور وہ سب کمپیوٹ کر رہا ہے اور پھر ان کی انفارمیشن کو سارے تمام دوسرے سیلز میں پہنچا رہا ہے. اور یادداشت کے کمپیوٹر میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو امپرنٹ کر لو، یہ جو آواز آئی تھی یہ فلاں وقت فلاں جگہ سے فلاں سمت سے آئی تھی اور اس کی یہ کوالٹیز ہیں، اس کو امپرنٹ کر لو تاکہ دوبارہ جب ایسی آواز آئے فوراً تم سوچو کہ ہاں ہاں میں نے پہلے سنی ہوئی ہے، اور پھر زور لگاؤ تو پہنچ بھی جاؤ وہاں تک. یہ ساری چیزیں انسانی دماغ کی ساخت میں موجود ہیں، لیکن باہر کان کے اندر میکینیکل سا ایک سسٹم ہے، ڈرم بنے ہوئے ہیں جیسا کہ لاؤڈ سپیکرز میں کام آتا ہے، جیسا کہ ہر ٹیلی فون میں جب ہم بولتے ہیں تو ایک ڈرم ہوتا ہے جو اس آواز کو پھر بجلی کی لہروں میں تبدیل کر کے آگے پہنچاتا ہے. یہاں یہ ڈرم رپچر ہو جائے اگر تو جیسے کسی کا ڈھول پھٹ جائے. اب پھٹے ہوئے ڈھول پر آپ بشک تال ہاتھ پاؤں ماریں لیکن آواز عجیب سی نکلے گی. اسی نسبت سے آوازیں پھٹی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. اگر ڈرم میں نقص پیدا ہو جائے، کچھ کہیں شگاف آ جائے تھوڑا سا، تو آواز تو آتی ہے لیکن
پھٹی ہوئی اور پہچان کے لائق نہیں رہتی. اور ایک اور چیز بھی ہے جس کا تعلق یا اعصاب سے ہے یا ڈرم سے ہے. وہ یہ ہے کہ آواز میں ہر اسپیکٹرم کے ہر ویو لینتھ کی آواز برابر شناخت ہونی چاہیے. مگر انسانی یعنی کانوں میں جب کوئی خرابی پیدا ہو تو بعض ویو لینتھ کی آواز صاف سنائی دیتی ہے اور بعض کی صاف نہیں سنائی دیتی. اسی لیے کانوں میں جب آلے فٹ کرنے پڑتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے یہ معلوم کرتا ہے کہ اس کی سنوائی ویو لینتھ کے کس حصے میں متاثر ہوئی ہے، اور اس حصے میں آلے کو سینسٹیو کرنا ضروری ہے. اگر عمومی اس کا آواز کا لیول اونچا کر دیا جائے تو جن جگہوں میں ضرورت نہیں ہے وہاں کان پھاڑنے والی آوازیں آئیں گی، اور وہ شور اس آواز کو بہرحال دبا دے گا جو آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے پہ اونچی کی گئی ہے. اس لیے یہ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ بازار سے جا کے کوئی اپنا آلہ خرید لیں. لازماً ڈاکٹر سے اسپیشلسٹ سے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، اور وہ دیکھ کر پھر بتاتا ہے کہ کس قسم کا آلہ کس ویو لینتھ میں آواز کو نمایاں کرنے والا آپ کو چاہیے. اور یہ سارے کام کان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ آلہ ہے جس کو ایلوپیتھک دواؤں کے ذریعے براہ راست کسی قسم کا فائدہ پہنچانا بہت کار بعید ہے، سوائے اس کے کہ جراثیم کی موجودگی میں ان کو مار دیا جائے. بس یہ جو باریک در باریک اندر محرکات ہیں اور وہ فیکٹر جو کنٹرول کر رہے ہیں، ان تک پیغام پہنچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہومیوپیتھک کے ذریعے کوشش کی جائے، اور یہ معلوم کیے بغیر کہ کیا وجوہات ہیں صرف احساس پیدا کر دیا جائے روح میں کہ تمہارے کان میں کہیں سارے نظام میں، خواہ دماغ میں یا رگوں میں یا ڈرم کے پردے میں کوئی ایسی خرابی ہے جو اگر یہ زہر دیا جائے تو عموماً ہو جاتی ہے. اب یہ فرض ہے کہ اس زہر سے ہو سکتا ہے ہو جائے، کیونکہ ہم نے جب زہروں کو آزمایا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض زہر اعصاب پر اثر انداز ہوتے ہیں، بعض جسمانی ساخت کی چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، بعض دماغ کے پردوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، دماغ کی خلیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب ہمیں تو نہیں پتہ لگ سکتا، کوئی ماڈرن سسٹم بھی ابھی تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یہ باریک فرق کر دے کہ وجوہات کیا کیا تھیں. لیکن ہومیوپیتھک میں ہم فرض کریں اصل زر 100 والی بات چلاتے ہیں کہ ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ حصہ جس رنگ میں بھی متاثر ہوا ہے، اگر فلاں زہر انسان کو دیا جائے تو اسی قسم کی علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں. یہ پیغام ہے جو دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. اس پیغام کو ڈسائفر کرنا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. میٹھی گولیاں جن میں اصل مادے کا کچھ بھی باقی نہیں رہا اور لہروں کی موجودگی کا کوئی پتہ کسی سائنسی آلے کے ذریعے نہیں معلوم کیا جا سکتا. جن لوگوں نے دعوے کیے ہیں ان کی مشینوں کا میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے، سب گپے ہیں. اتنی باریک دنیا ہے کہ آج تک انسان اس مشین کو ایجاد ہی نہیں کر سکا جو مادے کا ہر نشان مٹ جانے کے بعد اس کو مزید ڈائلیوٹ کرنے کے نتیجے میں ارب گنا زیادہ اس کو ڈائلیوٹ کرتے چلے جائیں، پھر بھی جو کچھ موجود ہے اس کو محسوس کر سکے. لیکن انسانی روح محسوس کرتی ہے، رد عمل دکھاتی ہے، قطعی یقینی رد عمل دکھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اتنے شواہد ہیں کہ کوئی متعصب ہی ہے جو آنکھیں بند کر سکے. بس جب تک خدا کی ہستی نہ ہو اس وقت تک ہومیوپیتھی ہو ہی نہیں سکتی. ایک خالق کل جو تمام حکمت کا سرچشمہ ہے، اس کے وجود کے بغیر انسانی نظام دفاع اور ہومیوپیتھک بے معنی ہو جاتے ہیں.